کے پاس جنت کا تصور کیا؟ کیا تصور ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہی ہے نا حوریں، تقیے، یہ ہے لوگوں کے پاس جنت کی تصویر۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں گود میں بٹھا کے کبھی نہیں بتاتی بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہ ہمارے ماتھے چوم کے کہتی ہیں بیٹا حسنین جنت کے سردار۔ جنت کی سرداری حسن حسین کے پاس۔ ہمیں بچپن میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین سردار۔ اب جب ہم حسین پہ نظر رکھتے ہیں تو اب ہمیں میوے چاہیے، ہم بادام، کاجو، دودھ، شہد، یہ سب کچھ تو یہاں ٹھکرا کے ہم نے حسین کو چنا تھا۔ چلے اگر پنڈی بھٹیاں تول لے اس جملے کو تو پھر بہت بڑی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آؤ تمہیں جنت کی قیمت بتاؤں، جو اللہ نے رکھی تھی وہ قیمت کیا تھی، جو ریٹ حسین نے نکالا وہ کیا تھا۔ جائیداد ہوتی ہے نا، زمین ہے، پنڈی بھٹیوں کی زمین تھی، کسی نے خرید لی، خرید کے پھر وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنائی، لی سستی تھی، پلاٹنگ کرنے کے بعد مہنگی بیچی۔ اللہ نے جنت بنائی تھی، حسین نے خریدی۔ زمانے کی نظریں تھی اب حسین مہنگی بیچے گا۔ اللہ نے کیا قیمت نکالی تھی، حسین نے کیا نکالی۔ دونوں قیمتوں کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک لمحے کے لیے میں دائیں بائیں نہیں گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر والا ہاتھ شات نہیں مارا، جو حق تھا ممبر کا وہ ادا کرو۔ اللہ کے پاس جنت کی قیمت کیا تھی؟ ایک نبی تھے اللہ کے، نام تھا ان کا ہود پیغمبر، حضرت ہود، یہ اللہ کے نبی تھے۔ بچے اس نام کو یاد رکھیں، قرآن میں اس نبی کا پورا تذکرہ ہے، حضرت ہود۔ یہ کس قوم کے لیے آئے تھے؟ قوم عاد کے لیے۔ عاد ایک قوم تھی، سرکش قوم تھی، بڑے نبیوں پہ ظلم کرنے والی قوم تھی، بات نہیں مانتی تھی۔ اللہ نے اس قوم کے لیے ایک نبی اتارا، نام اس کا ہود تھا۔ اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شداد تھا، یہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا۔ ہود نبی اللہ کی تبلیغ کرتا کرتا شداد کے دربار میں آ گیا۔ کہانی سنیے گا، لیکن یہ سونے والی کہانی نہیں۔ میں آپ کو داد سے بے نیاز کرتا ہوں، بالکل ناروں سے بے نیاز کرتا ہوں، نتیجہ قیمتی دوں گا تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں پتہ چلے کہ حسین فضل کیسے کرتا ہے۔ ہود نبی نے آ کے شداد کے دربار میں کہا میرے اللہ کو مان۔ شداد نے کہا کون سا اللہ؟ ہود نبی نے کہا ہمارا اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے۔ شداد نے کہا کہاں ہے وہ؟ ہود نبی نے کہا وہ نظر نہیں آتا۔ شداد کہکا مار کے کہنے لگا اسے مانو جو نظر نہیں آتا۔ جناب ہود نبی نے کہا میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کا گستاخ نہ بن، اس کے سامنے سر جھکا، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ شداد نے کہا اچھا اگر ایک لمحے کے لیے میں تیرے اللہ کو مان بھی لوں ملے گا کیا؟ مانو تیرے اللہ کو، مان لیتا ہوں تیرے اللہ کو، ملے گا کیا؟ ہود نبی نے کہا جنت۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ نبی نے کہا نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا حد نہیں ہوگی، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، تو مانو ہی کیوں؟ جناب ہود نے کہا کہ اگر تجھے مان لے گا تو وہ تجھے جہاں بھیجے گا، تیری بادشاہ تیری حکومت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا ہے اس جنت میں؟ ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا۔ ہود نبی نے کہا دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، زمرد اور یاقوت کے محل ہیں، سونے اور چاندی کے درخت ہیں۔ ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا۔ توجہ پوری رکھیے گا سامنے، جب پوری جنت کا نقشہ ہود نبی نے لکھوا دیا، شداد نے کہا اس کے علاوہ تیری جنت میں ہے نہیں۔ اس نے کہا اگر ایسی جنت میں یہاں بنا لوں تو تو بندوں کو مسلمان کر رہا اس جنت کے لیے نا، تو یہ میں بنا لیتا ہوں۔ اب مجھے بتا کہ اگر ایسی جنت میں بناؤں تو کیا پھر تو مجھے اللہ مانے گا؟ کیا پھر قوم سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ توجہ صاحبان،
اتنا کہنا تھا، ہود نبی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا. شداد نے کہا نقشہ بڑا اچھا ہے، اب یہ جنت میں بناؤں گا. اس نے ٹھان لی، ذہن میں فیصلہ کر لیا یہ جنت اب میں بناؤں گا. ہود نبی تبلیغ کر کے باہر آ گیا. اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جتنا خزانہ مل سکے نکالو، مجھے یہ جنت بنانے. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، گھروں میں جا کے پڑھیے گا. یہ 10 20 50 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا. اس نے شداد نے جنت بنانے کے لیے 300 سال لگائے. 300 سال لگے اسے جنت بنانے کے لیے. اس نے جو اس کی باہر والی دیواریں کھڑی کی ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی تھی. اس میں مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ کھڑی کی گئی. اس نے اس کے اندر زمرد اور یاقوت کے محل بنائے. اس نے اس کے اندر سونے کے درخت لگائے. اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے. اچھا اس کا کرم دیکھنا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. یہ درخت لگا دیتا، وہ جان ڈال دیتا. یہ پرندہ بٹھاتا، وہ روح ڈال دیتا. اب یہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. اب اسے نہیں پتا تھا کہ سچا جھوٹے کی مدد کر لے. جملہ آپ نے سروں سے گزارا، میں پھر ایک لمحہ واپس آنے لگا. اگر سچا تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے کی مدد کے لیے آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ جھوٹے کے سچے سے تعلقات اچھے تھے. اب یہ اس نے اس میں نہریں بنا دی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بھی بنائی اس نے. بزرگ زمیندار بیٹھے ہیں، دودھ رک جائے تو اسے بدبو آتی ہے. اب اس کی نہریں میں تو دودھ جاری رہتا تھا. اب اس نے کہا میں اس نہروں کو جاری کیسے رکھوں. اسے پھر ترس آ گیا. اسے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. تیرے نور کی وجہ سے اس کی نہریں چلتی رہے. اس نے قصر بنا دیے، اس نے محل بنا دیے، اس نے درخت لگا دیے، اس نے سجا دی جنت. اب اتنا بڑا سلسلہ، خزانے ختم ہو رہے تھے. اس نے زمین کی تہوں سے خزانے نکلوائے. اس کے بھانجے کی ایران میں حکومت تھی. اس نے کہا جتنا خزانہ نکل سکے نکال کے مجھے بھیج، مجھے جنت بنانی ہے. جب بالکل خزانہ ختم ہو گیا اس نے اپنی فوج سے کہا رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، کسی کے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑنا، جو ملے لے آؤ، مجھے جنت بنانی ہے. اس کے دل میں جنت بنانے کی تمنا اتنی پیدا ہو گئی، حسرت اتنی بڑھ گئی، یہ پاگل ہو گیا جنت بنانے کے لیے. دیکھ نہیں رہا تھا، کہتا تھا جب تک بنے گی نہیں دیکھوں گا نہیں. اب جنت تیار ہو رہی ہے، خزانے ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، رایا کے گھروں سے سامان لوٹ لیا گیا. جنت بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی. جنت کا باہر والا دروازہ رہ گیا اور پیسے ختم ہو گئے. اللہ نے بھی کہاں لا کے مارا. اب اس کا بھی انتقام کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل کر رہا تھا. دروازہ رہ گیا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں ہے. اوقات میں آ گیا. سپاہیوں سے پوچھتا ہے، مشیروں سے پوچھتا ہے کیا بنا. وہ کہتے سچ تو پوری گئی ہے لیکن کیا فائدہ ایسی جنت کا جس کا دروازہ ہی کوئی نہ ہو. اب یہ تو آپ جانتے ہیں، بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے، دروازے کی جگہ چھوڑ دے، آنے والے کیا کہیں گے؟ گھر بڑا اچھا ہے. وہ آتے ہی پہلا سوال کہیں گے دروازہ کہاں ہے. اور بندے دروازہ بعد میں لگواتے ہیں، اس لیے گھر کا روب ہوتا ہے دروازے کی وجہ سے. اس لیے تو خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا. جو نعرہ لگائے گا وہی نجف جائے گا. مزاج بدل گیا پنڈی بھٹیاں کا. میں تھوڑے عرصے بعد آیا ہوں. آپ نے وہ ہاتھ مارنے والی خطابت کی عادی ہو چکا ہے. کوشش کریں کہ نتیجہ آپ کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو. مجلس میں آئیں تو ذہن میں ایک بہت عمدہ چیز لے کے واپس جائیں. دروازے کی جگہ باقی اور پریشان ہے سرکار. دعا فرمائیں گے سرکار. کوئی
تدبیر نہیں سوچ رہی، پریشان سر پکڑ کے بیٹھا تھا، یا خدا نے جبریل کو لبادہ بشریت میں اس کے محل میں کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجنبی کھڑا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے سپاہی سے پوچھا کون ہے وہ؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اسے دوسرے سپاہی سے کہا اس سے پوچھ کون ہے تو؟ اسے جا کے جبریل لبادہ بشریت میں تھا، انسان کے لباس میں تھا۔ وہ جا کے کہا کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ جبریل نے سر اٹھا کے شہزاد کی طرف دیکھ کے کہا دروازے بنانے والا مستری ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ بڑی دور سے۔ کیوں؟ خبر ہوئی ہے کہ تجھے جنت کے لیے دروازہ چاہیے۔ دیکھے کہنے لگا تجھے خبر ہے، تو نے دیکھی ہے میری جنت؟ سونے کی اینٹیں، یاقوت کے محل، زمرد کے تخت، سونے اور چاندی کے درخت۔ تیرے پاس کوئی ایسا قیمتی دروازہ ہے؟ جبریل کہتا اگر تو کہے تو تجھے بطور نمونہ، بطور سیمپل ایک دروازے کا حصہ دکھاؤں؟ کہنے لگا ہاں اگر تیرے پاس ہے تو دکھا۔ خدا کا جبریل کا کہنا تھا میں نے اپنی جنت میں سے اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک پلہ اٹھایا، جبریل کے ہاتھ میں رکھا۔ اب دروازے کے ہوتے دو پلے، خدا نے ایک پلہ جبریل کے ہاتھ میں رکھا۔ جبریل نے لا کے اس کے دربار میں یوں کھڑا کیا، سپاہیوں سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اتنی قیمتی چیز تو میری جنت میں ایک بھی نہیں۔ کہاں سے لے آیا اتنا دیدہ زیب دروازہ، اتنا دل فریب دروازہ؟ کہاں سے لایا ہے تو نے؟ جب نے کہا تو چھوڑ کہاں سے آیا، بتا خریدے گا؟ کہنے لگا قیمت کیا ہے؟ فرمایا آدھا دروازہ آدھی جنت۔ کہنے لگا اگر پورا خریدوں وہی جنت۔ اس کا ساری تجھے دی تو میں نے کیا بنایا؟ جب انہیں کہا سودا منظور نہیں تو ہم واپس۔ قرآنی واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، سودا منظور نہیں تو واپس۔ جو ہی جبریل نے یوں دروازے کے پلے پہ ہاتھ رکھا، اس کا جگر پہ ہاتھ آیا۔ اس کا رک 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 بیٹھنا، کر لیتے ہیں سودا، بتا نا کوئی رعایت تو کرنا۔ اس کا کوئی رعایت نہیں، پوری دنیا پھر کے دیکھ لے، ایسی ایک بھی چیز ملے تو بتانا۔ نہ قیمت ہے دروازے کی، سارا دروازہ دیں گے، ساری جنت لیں گے۔ اس نے مشیروں سے مشورہ کیا کہ لگا دروازہ بھی نہیں جانے دینا، جنت بھی نہیں جانے دینی، بتا کوئی حل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانے کہاں سے آیا ہے، لکھ کے دے دیتے ہیں ایسے ملکیتی کاغذ، ہم نے کوئی جنت دینی ہے، ہم اسے ابھی پکڑ کے قتل کر دیں گے، جنت بھی ہماری دروازہ بھی ہمارا۔ جس نے کاغذ میں جنت کی ملکیت لکھی، اپنے دستخط کیے، دستخط کرنے کے بعد کاغذ کا ٹکڑا یوں جبریل کے ہاتھ میں لیا، جبریل نظروں سے اوجل، جبریل کا نظروں سے اوجل ہونا تھا، اس نے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا، قوم جنات سے تھا انسانوں تک خود ہی چلا گیا۔ جلدی جلدی اپنے سپاہی نے کہا دروازہ اپنی جگہ پہ لگاؤ، میں جنت کے معائنے کے لیے آنے لگا۔ اسے پورا لشکر، پورا جاہو جلال، پوری قوم پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی جنت کے نظر دیکھنے کے لیے یوں ہی جنت کی طرف بڑا، پورے لشکر کے ساتھ اپنے قوم قبیلے کے ساتھ جنت کے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ آج میں 300 سال کے بعد جنت دیکھوں گا کہ میری جنت سجی کیسے ہے۔ جو ہی یہ جنت کے باہر پہنچا، جنت کا دروازہ کھلا، اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا، اندر سے نبی کے باہر آ رہا تھا۔ اس نے کہا او ہود تو میری جنت میں کیا کر رہا ہے؟ ہود نے کاغذ آسمان کی طرف کر کے اب تیری نہیں، کل سے ہم نے خرید لی۔ اب تیری نہیں، یہ تو ہم نے کل سے خرید لی ہے۔ پھر شان تک گھوڑے پہ بیٹھا، خود کہنے کا وہ جو دروازہ لے کے آیا تھا وہ تو نظر نہیں آیا، وہ کون تھا؟ فرمایا ہمارے اللہ کا فرشتہ۔ کہنے کا کس اللہ کا؟ فرمایا جو نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا۔ کچھ نہیں لگتا تو جنت کا، چل چل اب یہ ہماری ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ پورا واقعہ کیوں لکھا؟ وقت گزارنے کے لیے، کتاب موٹی کرنے کے لیے، انسانوں کو عقل دینے کے لیے کہ 300 سال لگے ایک وقت کے بادشاہ کو، اسے زمین کی تہوں سے خزانہ لگا کے اپنے تاج کے موتی بھی اتارے، اور اس کی پوری جنت میرے ایک دروازے پہ تل گئی۔
خدا کہتا اتنی قیمتی ہے میری جنت کہ میرا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. خدا کہتا میں نے اتنے ہزاروں دروازے حسین کی جنت میں لگائے ہوئے ہیں جس کے ایک دروازے نے شداد کی پوری جنت خرید لی. خدا نے قرآن میں اپنی جنت کی قیمت بتائی. خدا نے کہا اتنی قیمتی ہے میری جنت کہ میری جنت کی اور کسی نعمت کو نہ بھی دیکھنا. میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. جب جنت حسین کے پاس آئی, حسین نے قیمت لگائی. حسین نے کہا تو نے شداد کی پوری جنت ایک دروازے سے خریدی تھی, میں تیری پوری جنت مومن کے ایک آنسو میں خرید رہا. تیرے پاس اتنی قیمتی جنت تھی. یہ ہے جنت کی قیمت. اللہ نے جب شداد سے چھینی تو عدل تھا, حسین نے جب مومن کو بیچی تو فضل تھا. عدل نے ترازو میں رکھ کے تولی تو ایک دروازے سے تل گئی, حسین نے فضل سے تولی تو ایک آنسو میں ساری تل گئی. وہ اللہ تھا, یہ اللہ ہے. لیکن کربلا سے ہو کے, کیونکہ کعبہ میں اللہ رہتا ہے, کربلا میں اللہ رہتا ہے. کربلا کے منکر ہو کے اللہ کے پاس جاؤ گے کبھی نہیں ملے گا, اس لیے تمہیں اللہ سے ہو کے اللہ تک جانا پڑے. بڑا بہتر استقبال ہوا. ابھی مجلس کے بعد قرآن اندازی ہوگی حسین کی جنت میں جانے کے لیے. ایسے خوش نصیبوں کے نام جن کے نام اس پرچی میں بعد میں لکھے ہیں, حسین نے تقدیر کی پرچی میں پہلے لکھ دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید اس قرآن اندازی سے نکلے ہیں. جن کا نکلا ہے ان کا قرہ بہت پہلے نکل چکا ہے. حسین نے وہ روحوں کا انتخاب کر لیا تھا جو اپنی مہمان بنانی تھی. موضوع اگر ادھر پھیل گیا تو مجھے اہمیت زیارت کربلا پڑھتے ہوئے ایک وقت گزر جائے گا کہ کتنا بڑا اجر ہے حسین کی قبر کے ایک سجدے کا. لیکن یہاں پہ ہی اسی موضوع کا تسلسل اگر برقرار رکھوں تو یہاں پہ بڑا بہترین جملہ ہے. پنڈی بھٹیاں کے مزاج سے میں واقف کہ آپ فضیلت کیسے سنتے ہیں, آپ مصیبت کیسے سنتے ہیں. خدا نے شداد کو گھوڑے سے نہیں اترنے دیا. قرآن ممبر پہ لے آؤ, امام حسین کا سب سے چھوٹا ذکر ہوں, تفسیر قرآن کا میں ضامن ہوں. اس دن ملک الموت بھی کانپ گیا. کیا حکم آیا تھا؟ اللہ کا حکم سننا. شداد نے ملک الموت سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہہ 300 سال لگے مجھے محنت کرتے, خرید لیا تو نے, ایک نظر دیکھ لینے دے. اس خدا نے جو کریم ہے اس نے ملک الموت سے کہا کہ آنکھ جھپکنے نہ دینا اس کو. صرف آنکھ جھپکنے کا حکم نہیں, قرآن ممبر پہ لے کے خدا نے کہا اسے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ ایسے گرا جیسے دیوار سے چھپکلی گرتی, پٹک کے مار اسے. یہ نہیں کہا کہ گھوڑے کی سین پہ بیٹھے اس کی روح قبض کر لے, نہیں. خدا نے کہا پہلے اسے زمین پہ گرا, ایسے گرا کہ زمین کانپ جائے, زمین پہ گرا کے پھر اس کی روح کھینچ. خدا کا اتنا جلال والا حکم دے کے ملک الموت کانپ گیا. اس نے کہا تیرے بڑے بڑے دشمن گزرے, تو کسی کے لیے اتنا جلال میں نہیں آیا. آج اتنا جلال کہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی مہلت نہیں دی. ملک الموت نے کہا میرے مالک تیرے فیصلوں پہ بولنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں, لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں 300 سال اگر اتنا ہی جلال دکھانا تو تب دکھاتا جب یہ بنا رہا تھا. یہ نہریں کھوتا تو جاری کرتا, یہ چشمے لگاتا تو جاری کرتا, یہ درخت اگاتا تو جان پیدا کرتا, یہ پرندے بٹھاتا تو روح پیدا کرتا. سب کچھ اسے دیتا رہا تب اس کو سزا نہیں دی. آج ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو نے کہا ہے اسے زمین پہ گرا پھر اس کی روح کھینچ. خدا نے کہا ملک الموت میرے امر پہ نہ بول, جو کہا وہ کر, مجھے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ لکھا گیا قرآن میں.
پھر معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے جو سوال کیا ساری زندگی کفن بھی تمہارا بھیگ جائے گا آنسوؤں سے اگر معصوم کا جواب سن لو. ایک شخص نے آ کے معصوم سے کہا مولا شداد کی جو موت قرآن میں لکھی ہے ایسی آئی؟ فرمایا ایسی آئی. جیسے کہ مالک پوچھنے آیا ہوں اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا جو اللہ اس سے ناراض اتنا ہوا کہ اس نے اسے اتنی دردناک موت دی. اس کا کہنا تھا یا امام نے امامہ اتارا, زمین پہ رکھا, بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھری. امام نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ ٹھنڈی آہ بھری. آہ بھرنے کے بعد امام نے کہا شداد کا جرم یہ تھا جب اس کی فوج رایا کے گھروں سے سامان لوٹ رہی تھی, اس کے ایک سپاہی نے قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے بندے کھینچے. بڑا ہی کوئی امیر بندہ ہوگا جو اتنی محنت کے بعد. اس کے ایک سپاہی نے قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے صرف در کھینچا. تمہاری چیخ آسمان پہ جائے. میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا اس بچی کے کان میں لہو آنا تھا. امام کہتے ہیں کہ اس بچی نے کان پہ ہاتھ رکھا, منہ آسمان کی طرف کر کہا میرا بدلہ تو نے لینا ہے. معصوم فرماتے قوم عاد کی بچی کی چیخ شداد کی موت کی وجہ بن گئی. خدا کہتا نہیں ترس کروں گا اس پہ. اس نے قوم عاد کی بچی کو تڑپایا تھا, اس نے میری عدالت میں اپنا معاملہ بھیج دیا تھا. میرے مالک تجھ سے قوم عاد کی ایک بچی برداشت نہیں ہوئی. شام غریبہ حسین کی سکینہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی. یہ سجاد کی آواز آئی سکینہ بددعا نہ کرنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. بادشاہ حسین تو حالا ماتم کو بول سکینہ بددعا نہ کرنا. سکینہ تو 3 اماموں کے رشتہ دار ہے, تو ایک امام کی بیٹی ہے, ایک ہی بہن ہے, ایک ہی پھوپھی ہے. سکینہ تو بددعا نہ کرنا. پنڈی بھٹیاں مصاحب سے پیار کرنے والی دھرتی ہے. یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے. غلط پڑھوں شہزادہ علی اصغر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حسین کبھی معاف نہ کرے. اتنی بڑی قسم میں نے ممبر سے دی ہے. یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے. ابھی تک یہی نہیں پڑھا گیا کہ کتنے درد تھے حسین کی بیٹی کو. لوگ ہم سے کہتے ہیں حسین کی ماں کی شہادت سنا. اگر برداشت کر سکو کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی, ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی. جس بندے نے ماتم نہیں کیا وہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کیا آج تک اس نے 4 سال کی بچی کو صحیفہ دیکھا ہے؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی تھی سجاد میں صحیفہ ہو گئی ہوں, سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں, سجاد مجھ سے کمر اٹھا کے چلا نہیں. رو رو کے کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میں ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرنا. سکینہ رو کے کہتی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سجاد اب میں تیرا چہرہ ٹٹول کے ڈھونڈ کے چومتی ہوں. سجاد بھیا مجھے تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں نے جملہ ایسے پڑھا ہے. میرا زمانہ طالب علمی تھا جامعہ امامیہ کربلا گاہ میں. شاہ علامہ حسین بگجاڑا صاحب تفسیر انوار النجف اصحال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے کربلا گاہ میں. شاہ اصحال ثواب کی مجلس پڑھتے پڑھتے آج تک میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے. قبلہ جاڑا صاحب نے کہا حسین کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد مجھے اب تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا, سجاد میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں. اتنا کہنا تھا. بالکل قریب پہلو میں ایک بزرگ بیٹھا تھا. اس نے کہا قبلہ آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا لیکن آپ صاحب تفسیر قرآن ہیں, کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیا بی بی زیادہ جاگنے کی وجہ سے حسین
حسین کی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. حسین بخشارہ نے دائیں ہاتھ اپنے چہرے پہ تماچا سمجھ کے مارا اور روکے گا زیادہ جاگنے کی وجہ سے نہیں, مارا ہی اتنا تھا. حسین کی سکینہ کو رو رو کے کہتی رہی, سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں, سجاد میری آنکھوں میں خون اتنا تھا, سجاد مجھے اب نظر کچھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے چھوٹی بطول کا ایک درد پڑھا, کیسے سنو گے بڑی بطول کی شہادت. ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے, ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چل رہی تھی. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں, میں وہ چہرہ تلاش کر رہا تھا میرا بادشاہ حسین. کوئی ایک بھی مومن اس امام بارگاہ میں, امام بارگاہ کے باہر ایسا نہ بیٹھا ہو کہ میں حسین کی بیٹی کا وہ درد پڑھوں اور وہ درد میں نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کہہ سکے. میرے مولا حسین ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرنا. میں تیری بیٹی کا ایک دکھ والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا. ابھی آئے گا 3 جمادی الثانی, تمہیں سنائیں گے حسین کے ذاکر زہرا کی شہادت. رکھ میرے سر پہ قرآن. بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی تھی. کربلا سے لے کے شام تک سمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. یہ ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو مارتا, رو رو کے کہتی, سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, سجاد میرا پہلو. حوصلہ 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 حوصلہ. ماتمی کے بلندی درجات کی مجلس سے میں ایک لمحہ بھی بخل نہ کروں. جن بندوں کی آنکھیں ابھی تک خشک ہیں, تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ, ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح. کوئی کسی کے بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتا. کربلا سے لے کے شام تک لوہے کا تازیانہ, ہر موڑ پہ مارا گیا حسین کی بطول کو. کتنی زخمی تھی حسین کی اماں, پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی. سکینہ کبھی دایاں پہلو پکڑتی, کبھی بایاں پہلو پکڑتی. اچھا اگر برداشت کر سکو تو ایک جملہ اور پڑھوں. میں یہ جملہ اسے ڈر سے پڑھنے لگا ہوں. تمہیں آج تک اس جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. جملہ تم نے سنا ہے, اتنا سنا ہے تم نے, تمہارے ذہنوں میں جملہ ہے, لیکن میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. کیا بتایا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ تمہیں یہ سنایا ہے کہ حسین کی بیٹی آج تک کرتے میں دفن ہے. یہی بتایا. اسی درد پہ ذاکروں نے بند پڑھے, نوحے پڑھے کہ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. تم سن سن کے بے ہوش ہو گئے. کیا سمجھا تم نے؟ ہمارا مولا سجاد سفر میں تھا, غربت تھی, اس وجہ سے بہن کو کفن نہیں دیا. پنڈی بھٹیاں کی در و دیوار بھی چیخے تو میں جملہ پڑھوں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ. اللہ اکبر. ذاکر اہل بیت نے دوسرا درد کہا. میں ایک درد اگر تم برداشت کر گئے تو عابد بھائی میں دوسرا درد پڑھوں گا. اگر پنڈی بھٹیاں پہلا درد برداشت کر گیا. سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ کس وجہ سے دفنائی؟ امام تھا جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا, وہ بہن کا کفن جنت سے نہیں منگوا سکتا تھا. میں کھول کے جملہ پڑھوں گا تو یہاں مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے. میں چھپا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں, اشارہ کرنے لگا ہوں. 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم. ماتم کرنے کے بعد ماتمی جلدی سے قمیص پہن لیتا ہے, سارا دن ماتمی رہتا ہے حلقے میں. شام کو ماتمی گھر آتا ہے, بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف. ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, رو کے دی قمیض آہستہ اتارنا, تیرے زخم بڑے گہرے ہیں, تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے. اللہ جانے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کر سکے. جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی. جس نے 1 سال کرتا پہنا ہو. ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا, زینب کی آواز آئی, سجاد بہن کرتے میں دفنا دے, اور بڑی زخم ہے. ماتم کر جو حسین کی ماں کون ہے؟ بڑی زخمی ہے حسین, بڑی زخمی ہے حسین کی بیٹی. کس کس بطول کے درد پڑھوں؟
किस किस बतूल की शहादत पढ़ूं? ये मेरे बदे हाथ। शबीर का जाकर समझो, गरीब का मातमी समझो, सैयद जितने बैठे हो, जिस बंदे ने घर तक रोना है, जिस बंदे ने पूरी रात आज बिस्तर पे रोना है, पिंडी भटिया वालों मुझे इजाजत दो मैं अगला दर्द पढ़ूं, जिसका इशारा मुझे मेरे भाई जाकिर अहले बैत ने किया है। उसने कहा हुसैन की बेटी सिर्फ कुर्ते में तो नहीं थी, हुसैन की बेटी की तो रस्सियां भी साथ थी। सर पे कुरान रख मेरे, मैं सर पे कुरान रखता हूं, पिंडी भटिया के इस इमाम बारगाह में मैं खड़ा होकर दर्द की वजह पढ़ूं, तू सिर्फ मातम कर। मैं मिंबर पे वादा करता हूं शब्बीर की मां की इज्जत की कसम देके, ये दर्द वो है जो आज तक सैयदों के दिल में छुपा है। 12वां आज भी इस दर्द को लेके पर्दे में रो रहा है। तुम्हें जाकिरों ने बताया कि हुसैन की बेटी की रस्सियां नहीं खुली थी, सर पे कुरान रख के बता। अभी 25 रजब को जिसकी शहादत मनाएगा वो 14 साल का कैदी था, उसके लोहे के जेवर खुल गए, सकीना की रस्सियां क्यों नहीं खुली? सैयदों की ये पहला जनाजा है जो रस्सियों में गया। हर कोई कैदी था, कोई जनाजा रस्सियों में नहीं गया। फिर इस मासूमा का जनाजा रस्सियों में क्यों गया है? तू मातम कर ना कर, शाम वाली मलका जाने, मुझे गरीब की इज्जत की कसम है। एक बंदे ने मेरे 7वें इमाम से पूछा, उसने कहा बगदाद का कैदी मुझे बता, तेरे दादा सज्जाद ने अपनी बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? मूसा काज़म का सर दीवार पे आया, आवाज आई मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे, जिसकी कलाइयों के जोड़ सलामत नहीं थे। उसने कहा रस्सियां क्यों नहीं खोली? इमाम रो के कहते अगर सज्जाद खोल देते सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती जैसे कासम की लाश करबला में। हुसैन मातमे हुसैन